أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم माशाल्लाह अल्लाह जल्ला जलालुहु। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद भाई। जी हजूर वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اصحاب حشر میں پروردگار مت کرنا، اصحاب حشر میں میرا پروردگار مت کرنا، میرا لباس بشر تار تار مت کرنا، گناہگار ہوں کہ ہے ہر سزا قبول مجھے، گناہگار ہوں کہ ہے ہر سزا قبول مجھے، نبی کے سامنے نبی کے آگے مگر شرمسار مت کرنا، نبی کے آگے مگر شرمسار مت کرنا، منافقوں کی روش پہ منافقوں کی روش اختیار مت کرنا، کبھی رسول کے دشمنوں سے پیار مت کرنا، سفر مدینے کا ہو اور پاؤں پہ نہ چلو، مگر یہ پاؤں کے چھالے شمار مت کرنا، اگر نبی کی محبت تیرا اشار نہیں، اگر نبی کی محبت تیرا اشار نہیں، تو زندہ لوگوں میں اپنا شمار مت کرنا، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، سننے کی جو طاقت بخشی ہے خداوند، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، حوروں کی ناغنوا کی نہ جنت کی طلب ہے، مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے، محشر میں مجھ کو نہ چھپانا پڑے یا رب، حشر میں مجھ کو نہ چھپانا پڑے یا رب، مجھ کو تیرے محبوب کی کملی میں چھپا دے، مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، مدت
سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری وہ تھما دے، ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری وہ تھما دے، عشرت کو بھی اب خوشبو احسان عطا کر، حمید کو بھی اب خوشبو احسان عطا کر، جو لفظ کہے وہ اسے تو نعت بنا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے۔ ماشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ اللہ اللہ، تو کریم، تو ہی کریم، تو ہی فضل فرمانے والا، تو ہی رحم فرمانے والا، تیرا کرم، تیرا فضل، تیری رحمت کہ تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر۔ تو نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا، یا اللہ تیرا شکر۔ خوبصورت رشتے عطا فرمائے، یا اللہ تیرا شکر۔ صحت عطا فرمائی، عبادت عطا فرمائی، سجدہ نصیب فرمایا، یا اللہ تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم ایک بہت ہی بنیادی مگر زندگی بدل دینے والی بات کرتے ہیں۔ ہم اگر غور کریں، ہم سب کے گھروں میں قرآن موجود ہے، ہم سب جانتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، ہم سب اس کی عظمت مانتے ہیں، لیکن اگر ایک سوال، اگر قرآن ہدایت ہے تو پھر اتنے لوگ قرآن رکھتے ہوئے بھی پریشان کیوں ہیں؟ اتنے لوگ قرآن پڑھتے ہوئے بھی راستہ کیوں کھو دیتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ قرآن میں نور نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نور کے سامنے بیٹھتے ہیں مگر آنکھیں بند ہیں۔ ایک شخص نے بہت قیمتی مشین خریدی، اس کے ساتھ ایک مکمل مینول بھی آیا، اس میں ہر بٹن، ہر فنکشن، ہر خرابی کا حل لکھا تھا، لیکن وہ شخص مینول کو چومتا تھا، اونچی جگہ رکھتا تھا، خوبصورت کپڑے میں لپیٹتا تھا، مگر پڑھتا نہیں تھا، سمجھتا نہیں تھا، عمل نہیں کرتا تھا۔ پھر مشین خراب رہی، مسئلے رہے، نقصان ہوتا رہا،
ایک دن کسی نے کہا مینول صرف رکھنے کے لیے نہیں ہوتا، مینول چلانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے ہی قرآن صرف رکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ زندگی چلانے کے لیے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، یہ صرف الفاظ کی کتاب نہیں، یہ زندگی کا نقشہ ہے۔ غور کریں تو اللہ نے ایک اور بڑا احسان فرمایا کہ صرف کتاب نہیں دی، بلکہ اس کتاب سے کی جیتی جاگتی تفسیر عطا فرمائی۔ وہ تفسیر کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا چلنا، بولنا، خاموش رہنا، معاف کرنا، تجارت کرنا، گھر چلانا، دشمن سے معاملہ کرنا، یہ سب قرآن کی عملی شکل۔ اور جیسے جیسے یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں ہر کسی کے علم میں ہیں، اور اگر ہم آج کل کے دور کی بات کرتے ہیں، اگر کوئی کہے کہ مجھے نماز سیکھنی ہے تو کیا وہ صرف آیت پڑھ کے مکمل سیکھ لے گا؟ نہیں، اسے کسی نمازی کو دیکھنا ہوگا۔ اگر کوئی کہے مجھے تجارت کرنی ہے تو کیا وہ صرف کتاب کافی ہے؟ نہیں، وہ کسی کے ساتھ جڑے گا۔ تو جب دین سیکھنا ہو تو صرف پڑھنا نہیں، جینا بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور سب سے کامل زندگی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر جلدی میں، قرآن سمجھتے ہیں مگر اپنی مرضی سے، عمل کرتے ہیں مگر سہولت سے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے رک جاؤ، سوچو، بدلو اور جیو۔ اور جیسے جیسے ہم یہ غور کرتے چلے جائیں تو ہم مختلف انداز میں زندگی کے ریمائنڈر دیتے رہتے ہیں کہ روزانہ قرآن کی کم از کم چند آیات سمجھ کے پڑھ لینی چاہیے۔ ایک سنت روزانہ سیکھ لینی چاہیے۔ کسی بھی مسئلے کے بارے میں انسان کو کنفیوژن ہو تو ایک ہی بات ذہن میں آنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں کیا کیا کرتے تھے۔ اور جیسے جیسے انسان ان باتوں کی طرف آتا چلا جاتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے قرآن صرف ثواب نہیں، یہ ہدایت والا، سمجھ والا راستہ ہے۔ اور جیسے جیسے انسان سمجھتا چلا جاتا ہے تو اس کو بات سمجھ آتی ہے ذکر صرف زبان کا نام نہیں، ذکر یہ ہے کہ قرآن دل میں اترے اور سنت زندگی میں اترے۔ اور قرآن آسمان سے آیا مگر اس کو زمین پہ چلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ کتاب آئی تو راستہ ملا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو راستے کی سمجھ آئی۔ یا اللہ، قرآن کو ہمارے گھروں کی زینت نہیں، زندگی کی ہدایت بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں قرآن سمجھنے والا دل عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں حضور کی سنتوں سے محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہماری زندگی کو چلتا پھرتا ادب، اخلاق، خیر کا نور بنا دے۔ یا اللہ، تو ہماری صحبتوں کو پاک فرما دے۔ یا اللہ، تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ابو بکر بھائی۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. ٹھیک کچھ بتائیں اور دعا کریں گے. جی شیخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جیسے کہ شیخ آپ نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ صرف اس کو ثواب کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے پڑھنا چاہیے. تو اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو نبی علیہ السلام رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام جماعت کرواتے تو اگر جنت کی آیت آتی تو اس آیت کو بار بار پڑھتے اور ساتھ دعا کرتے، اور اگر جہنم کی آیت آتی تو اس پہ بہت زیادہ روتے اور اس میں بھی دعا فرماتے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل فرماتے تو آپ دیکھتے کہ جو پہاڑ اتنے قوی اور اتنے مضبوط اور اتنے بڑے نظر آتے ہیں وہ اللہ کے ڈر سے پاش پاش ہو جاتے. ہم تھوڑا سا اس میں غور و فکر کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو انسان جیسی عقل اور سمجھ دیتے تو تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، جیسا کہ آپ مثالیں بیان کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال بیان کر کے سمجھا رہے ہیں کہ اگر ہم تم جیسی تھوڑی سی عقل اور سمجھ پہاڑوں کو دیتے تو وہ اس قرآن کو اٹھانے کی تاب نہیں دلا سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا جو ہے وہ سر چشمہ ہدایت بنایا ہے. تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور پھر اس محفل میں اور پھر سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس کو اچھی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ زمر میں کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ سمجھنا جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے اور پھر سمجھنے کی، اور ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے سینوں کو نور سے منور کر دے. اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان کرتے ہیں کہ افمن شرح اللہ صدر للاسلام، کہ ہم جس بندے پہ مہربانی کرنا چاہتے ہیں، ہم جس سے محبت کرنا چاہتے ہیں، جس پہ ہم اپنا کرم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے سینے کو ہم اپنے دین کے لیے، قرآن کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کے سینے کو ہم وسعت دیتے ہیں. یعنی کہ صدر سے مراد سینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے دل کو، سینے کو اپنے نور سے، اپنی محبت کے نور سے، قرآن کے نور سے، دین کے نور سے منور کر دیتے ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے اور ہمارے لیے ہمارے دلوں پہ اپنی رحمت کرے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اغفر لجمیع موت المسلمین. اے اللہ امت محمدیہ کے تمام مسلمان جو فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے حالوں پہ رحم عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس محفل کے بھائی عمران بھائی، ان کی ساس جو ہے وہ رضائے الہی سے، آپ کی رضا سے انتقال کر گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دیجئے. اللہ تعالیٰ جی ان کی قبر کو وسعت عطا کیجئے. اللہ ان کو جنت کے لباسوں میں سے لباس عطا کیجئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت اور برکت عطا کیجئے اور ہمارے سینوں کو، ہمارے دل کو، ہمارے سینوں کو ہم
اپنے دین اور اسلام کے لیے وسعت دیجیے۔ رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدورنا ویسر امورنا واحلل عقدۃ من لساننا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواج محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أمة محمد أجمعين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔